شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں تلاوت کیے گئے قرآن کریم کے 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. 18ویں پارے میں دو صورتیں وارد ہوئی ہیں، سورۃ المومنون اور سورۃ النور. سب سے پہلے ہم سورۃ المومنون کی بات کرتے ہیں. سورۃ المومنون جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے. اور سب سے پہلے صورت کی ابتدا میں تقریباً 9 آیات میں مومنین کی ایسی 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ان کی کامیابی کی ضمانت ہیں اور جنت میں داخلے کی بھی ضمانت ہیں. اور وہ ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ سچا ایمان، سچے مومن ہیں اور ہر طرح کے نفاق اور ریاکاری سے وہ پاک اور صاف ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع، اللہ کے حضور عاجزی کا اہتمام کرتے ہیں اور خوف کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، ہر وہ چیز کہ جو ان کے دین اور دنیا کے لیے مفید نہیں ہے اس سے وہ بچ کر رہتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں داخل نہیں ہوتے. اور اگلی صفت یہ ہے کہ وہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے اس حق کو جو اس نے جو ہے مال کے سلسلے میں متعین کیا ہے اس میں کسی طرح کی وہ کوتاہی نہیں کرتے. اور اس کے بعد زنا اور فحش قسم کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کے اوقات کا اور ارکان و آداب کا پورا اہتمام کر کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں. تو مومنوں کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے جو تخلیقی مراحل ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کو، جو علم الاجنہ یا ایمبریولوجی کا ایک بڑا موضوع ہے کہ جس کو جدید سائنس نے ابھی ماضی قریب میں ہی جس کو ڈسکور کیا ہے، قرآن کریم نے اس کا انکشاف آج سے 1400 سال پہلے کیا. یہ چونکہ خالق و زمین و آسمان کے خالق کا کلام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ان سارے کے سارے مراحل کا تذکرہ کیا کہ انسان کس طریقے سے مختلف مراحل سے گزر کر اس کے ہاں پیدائش جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا وجود لے کر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد 7 آسمانوں اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کا تذکرہ کر کے یہ 3 قسم کے جو تکوینی دلائل ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو دلائل پھیلے ہوئے ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ 7 آسمانوں کو اور ان کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے. پھر اس کے بعد بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی اور اس کے ذریعے تمام طرح کی رویدگی اور پھل اور غلے کو اگایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد چوپائے پیدا فرمائے کہ جس کے ذریعے انسان گوشت، دودھ، اون اور سواری اور اس طرح کے تمام جو ہے بار برداری، یہ سارے کے سارے مفاد اس سے حاصل کرتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انبیاء کرام کے تذکرے کیے ہیں، اور یہ بھی ایک عبرت اور نصیحت کا ایک انداز ہے. اپنی نعمتوں کے اظہار کے بعد اب پچھلے انبیاء کرام کے واقعات اور ان قوموں نے جو کچھ نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، ان تمام انبیاء کے قصے جو ہے وہ 33 نمبر سے لے کے 50 نمبر آیات سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور ان سب کی جو دعوت تھی اور ان کا جو بنیادی نقطہ تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف جو ہے دعوت اور طاغوت کا انکار جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور یہ بالکل ایسا انداز بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے کے سارے نبی کسی ایک ہی قوم اور ایک ہی علاقے میں بھیجے گئے اور ان کو یکساں جواب ملا. دراصل یہ انسانوں کی یہ جو گمراہی ہے اور انسانوں کی کجروی ہے، ان کا معاملہ ہر دور کے اور ہر علاقے کے لوگوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہی رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کی کچھ اور نمایاں صفات بیان کی ہیں نیک بندوں کی. ان میں ایک پہلے صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف ہے اور یہ جواب دہی کا احساس ہے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی جو تکوینی اور تشریعی آیات ہیں ان پر غور کرتے ہیں. تکوینی آیات کیا ہیں؟ کائنات کے اندر سورج، چاند، ستارے
شجر حجر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تکوینی آیات اور نشانیاں اور تشریعی آیات قرآن کریم کی آیات ہیں، تو ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ وہ ریا سے بچتے ہیں، اپنا عمل بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہیں ہوتی۔ چوتھی یہ ہے کہ انہیں ایک احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے کہ یعنی وہ نیک عمل کرنے کے باوجود ایک ان کے دل کے اندر ایک گداز اور ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں یا ان کے اعمال قبولیت کا مقام نہ پائیں۔ تو یہ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 61 تک اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو اب ان پسندیدہ اور معیاری لوگوں کے مقابلے میں وہ جو محروم قسم کے جو لوگ ہیں، جو بد نصیب ہیں، ازلی بد نصیب، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی سرکشی کے جو 3 بنیادی اسباب ہیں کہ جس کے سے وہ ہدایت سے محروم رہے ہیں، وہ کیا ہے۔ پہلا سبب یہ بیان کیا کہ وہ اپنے عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقلیں بھی دی ہیں، دماغ دی، بصیرت دی، بصارت دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی ان تکوینی اور تشریعی آیات پر غور و تدبر کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ضد اور عناد کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کہ وہ پہچانتے نہیں، وہ بے انتہا پہچانتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا جیسے وہ اپنے بچوں کو، یعنی کوئی شخص اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی مرسل ان کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پیش کیا کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی جنون کی کیفیت طاری ہو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا اس لیے رہیں کہ وہ آپ کے اندر کوئی جنون کے آثار ان کو نظر آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں، جو ہمارے خواہشات نفس ہیں، ان کی پیروی کی جائے، اور حق کو وہ غالب نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے خواہشات نفس کی پیروی کی جائے تو زمین و آسمان میں تباہی و بربادی ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی خواہشات میں کیا ہے، اس کی خواہشات میں طاقت اور اقتدار کا غلبہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے مال و دولت کی فراوانی، دوسروں کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کائنات تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو حق کو نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسانوں کے سلسلے میں بتایا کہ ان کے 2 گروہ جو ہے، انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سعداء اور دوسرے اشقیاء، ایک نیک بخت اور دوسرے بدبخت۔ اور جو نیک بخت ہیں ان کا اعمال نامہ بہت بھاری ہوگا، اس میں جو ہے اس میں نیکیاں ہوں گی اور اس کا وزن ہوگا، اور جو بدبخت ہیں ان کے اعمال نامے انتہائی ہلکے ہوں گے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو جو ہے اور اس وقت ان کو کہا جائے گا، اور وہ تمنا کریں گے کاش جو ہے، اور دنیا کی کوئی تعلقات ان کے کام نہیں آئے گے، اور وہ توقع کریں گے اور تمنا کریں گے کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور نیک عمل کریں، لیکن اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ وقت جو ہے تمہارے لیے کسی عمل کا نہیں رہا ہے۔ اور بہرحال اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر بھی کیا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کے حضور اس دعا کا ورد کریں کہ رب اغفر لی وارحمنی وانت ارحم الراحمین۔ اگلی سورت النور ہے، اور یہ سورہ نور بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور اسے سورہ نور اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ نور السماوات والارض کا لفظ وارد ہوا، یا یہ ہے کہ اس میں وہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو مومنوں کا راستہ روشن کرتے ہیں، اس کے راستے کو منور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اجتماعی زندگی کے بہت اہم ترین احکامات بیان کیے گئے۔ سورۃ الحجرات اور سورۃ النور، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں احکامات بہت بیان ہوئے۔ قرآن کریم میں تقریباً 1000 آیات ہیں کہ جن میں احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے جو تشریعی طریقے ہیں وہ سب بیان کیے گئے۔ وہ 1000 آیات احکام ہیں، اور ان آیات احکام کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان صورتوں میں بیان ہوئی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو سورۃ النور کو اس لیے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صراحت بھی ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النساء سکھاؤ، اور سورۃ النور کی بھی اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سلائی کڑھائی اور سورۃ النور، یہ 2 چیزیں سکھا دو،
یہ ان کے لیے بہت اچھی ہیں۔ تو آخرت کے لیے صورت النور اور دنیا کے لیے جو ہے اپنا سلائی کڑھائی کے ذریعے وہ اپنا روزی روٹی کا کوئی انتظام تاکہ کر سکے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ انتہائی اس میں معاشرتی زندگی کے کچھ اہم احکامات اس میں بیان کیے گئے۔ اس میں کچھ احکام و جو آداب جو بیان کیے گئے اس میں سب سے پہلا حکم تو صرف یعنی ابتدا جس چیز سے ہوتی ہے وہ بدکاری جو زنا وغیرہ ہے، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کی ہیں، جو سزائیں اور حدود متعین کی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ زانی مرد اور اگر عورت شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر سے مار کے ان کو ختم کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو جو ہے کوڑے لگیں گے، تو 100 کوڑے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان احادیث سے بھی اس کی جو ہے باضابطہ تائید ہوتی ہے ان احکامات کی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ حد قذف کا، یعنی کسی پاک دامن مسلمان خاتون جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس کی عزت پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط افواہ پھیلاتا ہے، اس کے کردار پر کسی طرح کی کوئی اگر تہمت لگاتا ہے تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے ہمیشہ تک کے لیے وہ کسی بھی مجلس یا کسی عدالت یا کسی جگہ وہ شہادت دینے کے لیے نااہل قرار پاتا ہے کہ جس نے کسی خاتون کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا۔ اور چوتھا حکم جو اس کے اندر آیا وہ لعان کا حکم ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں مبتلا دیکھے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ گھٹ گھٹ کر اس بے غیرتی کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ متعین کیا کہ وہ 4 بار جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں اور اپنے سچے ہونے کا اعلان کریں، اور اس کے بعد ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، پھر اس میں کسی رجوع اور دوسرے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اور 5ویں حکم کے طور پر جو ہے واقعی عفق کا تذکرہ کیا کہ عفق کہتے ہیں جھوٹ اور بہتان گڑھنے کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر کچھ منافقین نے کچھ تہمتیں لگائی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے سلسلے میں 10 آیات نازل فرمائی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ 18 آیات ہیں کہ جو مجموعی طور پر اسی موضوع کی تمہید اور اس کے تذکرے پر ہیں۔ گویا یہ ساری 18 آیات جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور اس میں جو ہے مسلمانوں سے ان کو انتہائی تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طرح کی بات اگر تمہارے کان میں پڑی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسے سنتے ہی فوراً جو ہے وہ مسترد کر دو، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھرانے میں کسی طرح کی جو ہے اس طرح کی کوئی سیند لگانے کی کسی کو جرت ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 6 حکم میں گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو گیا، پرائیویسی کے جو احکامات ہیں ان کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا، اور یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام عرض کرو۔ 7واں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مرد اور عورتیں جو ہے ایمان والے مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں، اور ان طفیلی مرد جو یعنی اپنے کسی بڑھاپے کی وجہ سے عورتوں کی طرف کسی طرح کی رغبت نہ رکھتے ہوں، اور اس طرح کے وہ چھوٹے بچے کے جو عورتوں کے ابھی محاسن سے، جسم کے محاسن سے یا ان چیزوں سے ناواقف ہوں، چھوٹے معصوم بچے ہوں، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے گویا ان کا شرعی پردے کے بغیر آنا جائز ہے، اور کسی کے سامنے اس کے علاوہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 8واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آزاد مرد اور عورتیں یا جو ہے کیا کہتے ہیں غلام جو عورتیں اور مرد ہیں ان کے آپس میں نکاح کروا دو، اور اسی طریقے سے لونڈیوں کو جو ہے ان کو بھی نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، اور لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں غلام اور لونڈی ایک باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن کا اور ایک بڑے اس کا درجہ رکھتے تھے، تو اسلام نے اس نظام کو نہ صرف یہ ہے کہ ایک ریگولائز کیا، چینلائز کیا، بلکہ اس کے لیے حدود اور ضوابط متعین کیے تاکہ، اور ظاہر ہے کہ بالکل ان کو فوری طور پر غلامی کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، پورا کا پورا معاشرہ تلپٹ ہو کے رہ جاتا،
لیکن گریجولی اور بہت ہی تدریجی طور پر یہ ہوا کہ مختلف طریقے سے ان کو ایک اچھی اور باعزت زندگی گزارنے کے راستے اور آزادی کے راستے ان کے لیے متعین کیے. چنانچہ آیت نمبر 32 تک جو ہے ان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 10واں حکم جو ہے وہ زمانۂ جاہلیت میں جو ایک ذریعہ معاش باضابطہ مانا جاتا تھا کہ لوگ جو ہے اس طرح کی جو بیچاری آزاد یعنی غلام جو عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کو قہبہ گری کے لیے، انہیں جسم فروشی کے لیے جو ہے ان کو استعمال کرتے تھے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے ایک شخص جو عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے، وہ اپنے آپ کو مدینہ کا بادشاہ کہلانا چاہتا تھا، وہ تک جو ہے اس بدبختی کا شکار تھا کہ وہ اپنے گھر کی لونڈیوں کو جو ہے وہ ان سے پیشہ کرواتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا آیت نمبر 33 کے اندر. تو یہ جو ہے 10 احکام اور آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور اس مثال کے ذریعے، حسی مثال کے ذریعے دین اسلام کو اور کلمہ اسلام کو اور مومن کے دل کو جو ہے ایک نور سے تشبیہ دی ہے کہ ایک چراغ کا جو نور ہے اس سے تشبیہ دی ہے کہ ایک ایسا جو چراغ ہے جو صاف شیشے کی بنی ہوئی قندیل کے اندر رکھا ہوا ہے. قندیل کسی طاقچے میں ہے، اور طاقچے میں جس تیل کے ذریعے اس کو، جس روغن کے ذریعے اس کو جو ہے آگ دکھائی جاتی ہے، وہ روغن انتہائی صاف ستھرا زیتون ہے کہ جو ایک ایسی جگہ میں روشن ہے کہ جہاں اس کے اوپر پوری دھوپ اترتی اور چڑھتی پڑتی ہے، اور وہ اتنا خالص جو ہے وہ تیل ہے کہ اس کو جیسے ہی آگ دکھائی جائے وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے. تو گویا مومن کو اس اعتبار سے مثال دی کہ اس کا دل اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی حکمت کی، عبرت کی، نصیحت کی کوئی بات ہوتی ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے، اور اس کی قبولیت اس کی ذات کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے اور دنیا کے لیے رہبری کا کام کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اہل باطل کی مثال جو دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ بالکل جیسے کوئی جو ہے ایک سراب ہے جس کو مرج بولتے ہیں، ایک صحرا کے اندر جو ہے وہ ریت کا ایک میدان جو دور سے دیکھنے والے کو پانی کا تالاب لگتا ہے، اور قریب جا کر پتہ چلتا ہے یہ تو سراب تھا اور یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو فرمایا کہ ان کے اعمال بھی قیامت کے دن اسی سراب کی طرح، وہ ساری زندگی جو ہے جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے اس کو جو ہے پانی سمجھ کر، اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن ان کے ہاتھ جو ہے بالکل خالی ہوں گے اعمال کے سلسلے میں. اور پھر اس دوسری ایک مثال بھی ان کے اعمال کی یوں دی گئی کہ جیسے کوئی تہ بتہ سمندر کی تاریکیوں میں ہو، پھنسا ہو کہ اگر اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اس کو کچھ نظر نہ آئے. اور اس آیت کے اندر یہ آیت نمبر 40 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جو باریکی بیان کی ہے، اس کی تاریکی کی، تہ بتہ تاریکی کی باریکی بیان کی ہے. اس کو اوشنالوجی کا جو علم ہے اس کو حال ہی میں اس کو ڈسکور کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا آپ نہ تو کسی سمندری علاقے میں رہتے تھے، نہ ہی آپ کو اس طرح کا کسی سمندری حقیقتوں کا علم تھا کہ وہاں تاریکی یا اندھیرا کس درجے کا ہوتا ہے. یہ بھی قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے بعد جو ہے عالم بالا اور عالم اسفل، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، زمین و آسمان کی تخلیق، اور پرندوں کی اڑان، اور مختلف قسم کے جو چوپائے جو پیدا کیے ہیں، اس کے جو دلائل ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 کا تک بیان کیا. پھر اس کے بعد جو ہے توحید کے ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد منافقین اور مومنین کے گروہوں کا آپس میں تقابل بیان کیا گیا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر کیا چیز ہے، اور کس طریقے سے جو ہے منافق ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی جو ہے کسی قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کسی طرح کا نقصان اپنی جان کا اور مال کا اللہ کے دین کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کے برعکس مومن جو ہے ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشرق اور مغرب میں غلبہ عطا فرمائے گا. یہ 47 سے لے کر 55 تک یہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو احکامات کا تذکرہ پھر کر رہا، یعنی توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کا تقابل، اور زمین میں وعدہ خلافت
اور اس کے بعد پھر معاشرتی زندگی کے کچھ مزید جو آداب ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اور گھر میں رہنے والے جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ تاکید کر دی گئی ہے کہ رات کا وقت اور دوپہر کا وقت کہ جب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے داخلی لباس میں ہوتے ہیں، زیر جاموں میں ہوتے ہیں، اوپر کے کپڑے اتار چکے ہوتے ہیں پردے والے، تو اس وقت وہ بغیر اجازت کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی بڑوں کی طرح یہ حکم ہے کہ وہ گھروں کے اندر جب داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں اور بغیر اجازت کے گھروں میں نہ داخل ہوں۔ اور تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو بہت بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، نکاح کی عمر کو گزار چکی ہیں، تو ان کے لیے پردے کی سختی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے مناسب انداز کے باوقار قسم کے کپڑوں میں بھی رہ سکتی ہیں۔ اور اس طریقے سے گویا یہ کل ملا کے جو پچھلے 10 اور اس کے بعد 3 یہ 13 اور اس کے بعد جو ہے پھر 14واں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام عرض کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی جو ہے کسی اجتماعی مشورے کی مجلس میں بیٹھے ہو تو بغیر اجازت کے مجلس کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور فرمایا کہ اور یہ وہ چیز، یہ ادب ہے کہ جو سورۃ الحجرات میں خاص طور سے دربار نبوی کا پروٹوکول بیان کیا گیا ہے، اسی چیز کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپ کے ادب کا خصوصی خیال رکھو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پھر اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورت کے اختتام میں کہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی قدرت اور اس کے علم کے ماتحت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حالات سے واقف ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے بارے میں اس کا بتا دیا جائے گا، اور اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔